السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کو اپنے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور اپنی مہربانیوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انعام آیت نمبر 82 83 کو پڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ترجمے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، ولم یلبسو، نہ ملایا، اپنا ایمان، ایمانہم، بظلم، ظلم سے، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، امن یا دل جمعی، وہم، اور وہی، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ان سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ کھلی گمراہی میں ہے، تو اور پھر ٹھوس دلائل دیے کائنات کے چیزوں کو دیکھ کر۔ تو ٹھوس دلائل سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو چاہیے تھا کہ وہ سر جھکا دیتی اور ان کی بات کو مان لیتی، لیکن انہوں نے تو وہی کیا جو ہمیشہ سے حق کے منکر کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بات کرنے کے بجائے ہیلا سازی سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جھگڑا نہیں کیا بلکہ بس اتنا کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ اس کی توحید کے بارے میں مجھ سے جنگ و جدل کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو تو میرا تمہارے ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو امن کا ضامن قرار دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے تقاضے پورے کیے بغیر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی ابتدا اور انتہا کس پر ہے؟ اللہ کو واحد ماننے پر۔ باقی دین کے ارکان توحید کا تقاضا ہیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو بھی شریک نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی کو حصہ بنانا اور اس کی صفات میں کسی کو شریک سمجھنا، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ ظلم کا بنیادی معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا حصہ یا جزو قرار دے دینا۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا بلکہ مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملا کر تثلیث کا عقیدہ پیش کر دیا، یعنی تین خداؤں کا عقیدہ۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو قرآن پاک پرلے درجے کا ظلم قرار دیتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور ایمان سے مراد توحید ہے۔ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھا وہی ہدایت یافتہ ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کی ہولناکیوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ شرک ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ دلیل سمجھائی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے ثابت کیا کہ چاند، ستارے، سورج، یہ اپنی قسمت کا مالک، ان کو سمجھنا اور انہیں خیر اور شر میں داخل جان کر ان کی عبادت کرنا ظلم ہے، جس کا ان کی قوم کوئی جواب نہ دے سکی تھی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دلیل کے اعتبار سے ہار گئے تھے، سر جھکا لیا تھا، لیکن وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے تھے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم پر سر بلند ہو گئے تھے۔ اس آیت میں یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ظلم کے عام مطلب سمجھے، یعنی کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، آیت نمبر 83 سورہ انعام، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْکَ اور یہ، حجتنا ہماری دلیل، آتیناہا ہم نے یہ دی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، علی پر، قومی ہی اس کی قوم، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجاتن درجے، من جو یا جس، نشاء ہم چاہیں، ان بے شک، ربک تمہارا رب، حکیم حکمت والا، علیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے حجت، وَتِلْکَ حجتنا، تو اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلیل دینے کے طریقے کی تعریف کی گئی ہے، اسے حجت حق اور برہان قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ بیان فرمایا ہے کہ توحید ہی رفع درجات کا سبب ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قطعی دلائل اور براہین بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کر دیا، برہان کی جمع ہے براہین، اور فرمایا کہ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے من نشاء، ہم جس کی چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں درجے بلند فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے سے صاحب علم کو دوسرے بندوں پر فوقیت عطا فرما دیتا ہے، خاص طور پر وہ عالم جو صاحب علم بھی ہو اور معلم بھی ہو، بس اللہ تعالیٰ اس کے حسب حال اسے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے، پھر لوگ اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے نور سے اپنے آپ کو بھی چمکا لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس نور کی مدد سے، وہ کون ہے نور؟ علم کا نور، اس کی مدد سے گہری تاریکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہاں پر بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سورہ مجادلہ میں فرما رہا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب دانا ہے، علم والا ہے، اسی لیے وہ علم اور حکمت کو ان کے شایان شان مقام پر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مقام کو اور جو کچھ اس کے لیے مناسب ہے خوب جانتا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی ہے؟ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل اپنی قوم کے سامنے پیش کیے ان سے مراد ہے حجت حق، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے اللہ نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ اللہ پاک نے ان کو نیک اولاد سے نوازا، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے نبوت اور کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اسی سلسلے کے آخری نبی کون ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انفارمیشن دینا، عام سی معلومات جو ہے نا، یہ ابتدائی درجہ ہے۔ جب انسان آگے جاتا ہے نا، آگے بڑھتا جاتا ہے، تو پھر اسے یقین مل جاتا ہے، اور اللہ علم بھی رکھتا ہے، صحیح فیصلے بھی کرتا ہے، درجات بھی اللہ ہی بلند فرماتا ہے۔ یہ تو تھی آج ان 2 آیات کی مختصر سی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔